جی السلام علیکم ناظرین، سرائکی اردو میگزین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے یہ جو موسم کے اندر تغیراتی تبدیلی ہے اور اس کی وجہ سے جو مطلب پورے ہمارے ملک کے اوپر اثرات ہیں، اس حوالے سے بہت سی قیاس آرائیاں ہیں ہمارے ہاں۔ ایک تو یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، ہر کوئی اس کے اندر سے اپنا فائدہ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ والا ایونٹ کیونکہ سب سے زیادہ تباہی جو ہے وہ بنیر میں، سوات میں ہوئی ہے، کے پی کی طرف ہوئی ہے، تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کا رخ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی طرف بلین ٹری سونامی کو بدنام کرنے اور اس حوالے سے ساری معاملات شروع ہو گئے، اور کوئی بھی روٹ کاز کی طرف نہیں جا رہا، کوئی اپنی غلطی کو ریئلائز نہیں کر رہا، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہوا کیا ہے اور اس کی وجہ سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں، امدادی ٹیمیں کس طرح کام کریں گی، اس حوالے سے ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی، اس حوالے سے بات بھی نہیں ہو رہی، اور کوئی بھی اس حوالے سے عمل کرنے کو تیار بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو جو اس کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ واضح کرتا جاتا ہوں کہ یہ ہو کس لیے رہا ہے اور ایسا بار بار کیوں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ابھی یہ جو میں آج آپ کے ساتھ یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو ان دنوں کے اندر مزید پنجاب کے اندر کن کن علاقوں کو خطرہ ہے، اس حوالے سے بھی جو وارننگز آئی ہوئی ہیں میں وہ بھی ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہوا کس وجہ سے ہے۔ اس کے 2-3 ریزنز ہیں، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک فینومینا ڈسکس کیا جاتا ہے جس کو لالینا کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اصطلاح اس وقت یوز کی جاتی تھی پانی کے حوالے سے، پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں، اور بحر اوکیانوس، ٹھیک ہے، اٹلانٹک اوشن، یہ اوشنز بڑے والے اوشنز میں ہوتا تھا کہ ایک سطح گرم ہو جاتی تھی اور اوپر والی سطح بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا کرتی تھی، مطلب نیچے بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا کرتی تھی اور اوپر بہت گرم ہو جاتی تھی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ایفیکٹ ہے جس کی وجہ سے ایک علاقہ شدید گرم اور ایک علاقہ شدید ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جتنے بھی ایٹماسفیئرک چینجز اور شدید نوعیت کے ٹیمپریچرز اور اس کی وجہ سے نقصانات سامنے آتے ہیں، اور یہ وہی لالینا ایفیکٹ ہی ہے جو ایکویٹر کے اوپر، یعنی کہ جو سطح استوا کے اوپر جو ممالک ہیں ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ سیم اس وقت جو پاکستان میں پرابلم آئی ہے شدید، جو گرمی والی ایک شدت کی ایک لہر آئی تھی، اس کی وجہ سے ایک بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس بارشوں کے سلسلے کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ گلیشیئرز کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، اس گلیشیئرز کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، کس کی؟ گرمی کی اور بارش کی، ٹھیک ہے، ان ریڈیشنز کی جو اوزون لیئر سے ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ ایون آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنے یہاں پر ٹاورز ہیں، جتنے فیکٹریز ہیں، ادھر سے کتنا گیگا ہرٹز کا یہ جو پاور جنریشن ہوتی ہے اور ان کے اوپر اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ یہ وہ گلیشیئر، یہ جس کو کہا جا رہا ہے نا کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، کلاؤڈ برسٹنگ کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ پانی آ رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے۔ اس کی نا ملی میٹر، یعنی کہ 1 ملی میٹر، 2 ملی میٹر، یہ 4 ملی میٹر کی بارش ہو رہی ہے۔ 1-1.5 ملی میٹر ہو تو بہت زیادہ بارش ہوا کرتی ہے، یہ 4 ملی میٹر تو ایسے لگتا ہے کہ پورا فلڈ آ گیا۔ دوسرا میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا گلیشیئرز کے اوپر، یہ سارا ایفیکٹ ہوتا ہے گلیشیئرز پہ، اور گلیشیئرز بہت تیزی سے میلٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سیم ایفیکٹ ایک بارش کا سلسلہ ہے، مونسون تو آپ کو پتہ ہے اس موسم میں ہوا کرتا ہے، اور گرمی، اور یہ جو لا نینا کا ایفیکٹ ہے اس کی وجہ سے یہ اس دفعہ شدت زیادہ تھی، وہ ملٹیپلائی ہو گئی اس گلیشیئرز والے ایفیکٹ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بارش، طوفان اور یہ سارے نقصانات، اور اب یہ سلسلہ سارا پنجاب کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بارش کا سلسلہ، یہ حبس والا سلسلہ، یہ جو پانی کا، اور یہ جو پورا جو اوشن والی جو ہوائیں ہیں جب یہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں ہمارے پہاڑوں کے ساتھ تو ایک بڑا یہ ایک فینومینا کریٹ کرتی ہیں۔ دوسری سیم ٹائم اس ایکویٹر کے اوپر اگر آپ افریقہ والی سائڈ پر جائیں تو وہاں پر دیکھیں اس ٹائم پورا افریقہ میں خشک سالی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر تیز بارشوں کا سلسلہ ہے۔ یہی جو فینومینا ہے اس کو لانینا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف بہت شدت سے بارشوں کا سلسلہ ہے اور دوسری طرف خشک سالی ہے، تو اس ایفیکٹ کو یہ موسم کے اندر آیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ بلین ٹری سونامی، درخت کٹ گئے، یہ کسی نے نہیں کیا، وہ کسی نے نہیں کیا، ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیمز چل رہی ہیں۔ اب حالانکہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا چلوں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی کے میں رہی ہے، وہ درخت کی کٹائی کے معاملات پہ اس مافیا کے خلاف لڑتی رہی ہمیشہ سے، ٹھیک ہے، لیکن ایفیکٹ کیا ہوتا تھا اس میں؟ صرف لوگوں کو روک تھام، اس کے قوانین سخت کرنا ہی نہیں تھا، وہاں پر لوگوں کی ایک ضرورت ہے لکڑی کی، کیونکہ لکڑی کے علاوہ
وہاں پر ان کے اوپر کوئی سورس نہیں ہے ان کے پاس، وہ ایک لائف لائن ہے لکڑیاں، وہ جتنی لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں کیونکہ اس پہ ان کا سارا سال گزارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر لکڑی بہت مہنگی بکتی ہے، ٹھیک ہے. مافیا ہے جو درخت کاٹ رہا ہے اس کو جتنا بھی روکا جائے. تو اس کے الٹرنیٹو ایک حل تجویز کیا گیا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے عمران خان کے دور میں کہ وہاں پر ان علاقوں کو گیس پرووائڈ کر دی جائے، سستی ایل پی جی دی جائے اور سوئی گیس تک کی رسائی دی جائے. اگر یہ دی جاتی تو اتنا زیادہ درختوں کا کٹاؤ نہ ہوتا. لیکن اب کبھی بھی وفاقی گورنمنٹ نے اس کو اتنا ہیلپ آؤٹ نہیں کیا گیس کے حوالے سے پروجیکٹس کو. اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے کہ لوگوں کو درخت کی کٹائیاں کرنی پڑتی ہیں. بلین ٹری سونامی کے بارے میں یہ لوگ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن بلین ٹری سونامی میں بہت سارے درخت لگائے گئے تھے تو ہی کٹ رہے ہیں نا. وہ ٹوٹ کے جب پتھر اوپر سے برسٹ ہو کے گرے ہیں پہاڑ، تو یہ درختوں کو کاٹتے ہوئے نہروں کے اندر، دریاؤں کے اندر گرے ہیں اور وہ ٹوٹتے ہوئے، کیونکہ اب وہ سارا پانی آیا ہے تو ان کے ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، بلیم گیمز ہو رہی ہیں. اپنا کوئی اب یہ کوئی امدادی کارروائیاں جو معاملات ہیں اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا، وہاں لوگوں کے حالات کو کوئی نہیں پوچھ رہا، جا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کا کیچڑ، ان کا سامان، ان کی لاشیں، یہ چیزیں ساری کاؤنٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے تدارک کرنے کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ ہماری قوم کے حالات ہیں. پوری دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر کیا جاتا ہے کہ 50 سال کا پلان بنایا جاتا ہے. اگر ہمارے پاس یہ ڈیزاسٹر، اس کو ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ڈیزاسٹر کی پلاننگز میں آتا ہے وہ، اور ہمارے ہاں ایسا کوئی کسی چیز کا کوئی جواز نہیں ہے اور ہے ہی نہیں. کراچی کے حالات کیوں خراب ہے؟ ریل کی پٹڑیاں ہیں وہاں پر روڈز کے اوپر، لوگوں نے اس کے اوپر گھر بنائے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں، قبضہ مافیا نے ہر جگہ اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، لوگوں نے اپنا پیسہ بنایا، کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ملک کو نقصان دے کے اپنے مافیاز کی سر پہ آتی ہے، ان کو نقصان دیتی ہے، اپنے پیسے کماتی ہے اور ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے. یہ فنومینا نہ صرف کراچی کے اندر ہے، باقی تمام شہروں کے اندر ہے. شہروں کے اندر ایگزیجریشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ لوگ کٹھے ہو گئے ہیں. اور دوسرے چھوٹے شہروں میں ایک سنت بھی ہے کہ کبھی بھی شہروں کو ایک خاص حد سے بڑھنے نہ دیا جائے، نئے شہر بسائے جائیں. وہ یہی ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. جو شہری علاقے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. جو شہر ہے جیسے لاہور ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے، چھوٹے نئے شہر نہیں بنائے جا رہے. کراچی کا بھی یہی حال ہے. اسی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتا ہے. نہ اس کا تدارک کے لیے پورا نظام بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلمس ہمارے ہاں سامنے آتے ہیں. اب اس کے اینڈ میں ایک چھوٹا سا آپ کو اور چیز شیئر کرتا جاؤں کہ کن کن علاقوں میں مزید خطرہ جو ہے وہ سامنے ہے ابھی پنجاب میں. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں. 23 اگست سے 25 اگست 2025 شمالی وسطی پنجاب میں سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، نارووال، لاہور، اوکاڑا، قصور کے علاقوں میں وسیع پیمانے پر موسلا دھار بارشیں، طوفانی بارشوں کے ساتھ ساتھ کم شدت والے گرج چمک کے طوفان بھی متوقع ہیں. اس خطے میں 100 سے 150 ملی میٹر تک بارشیں ہو سکتی ہیں، جبکہ بالائی پنجاب بشمول پوٹھوہار ریجن، راولپنڈی، اسلام آباد، چکوال، تلہ گنگ، اٹک سے 50 سے 75 ملی لیٹر بارش، چند مقامات پر 100 ملی لیٹر سے بھی زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے. وسطی پنجاب میں 23 بعد دوپہر یعنی کہ 23 کی دوپہر کے بعد شام رات اور 26 اگست کے دوران سرگودا، فیصل آباد، جھنگ اور پکھر اور گرد و نواح کے علاقوں میں موسلا دھار بارش ہونے کی توقع ہے. ان علاقوں میں 30 سے 50 ملی میٹر جبکہ بعض مقامات پر 80 ملی میٹر تک بارش ہونے کا امکان ہے. انشاءاللہ بارش کا زیادہ تر رجحان شمال مشرقی پنجاب کی طرف رہے گا. شدید گرج چمک کے ساتھ ہو کر جھکڑ 35 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے تک جا سکتے ہیں. اس غیر معمولی بارش کے نتیجے میں شمالی مشرقی پنجاب کے شہروں میں سیلاب، اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں 25 اگست کے بعد دوپہر شام رات 26 اگست کے دوران ملتان، وہاڑی، کوٹ ادو، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، رحیم یار خان اور راجن پور میں بھی 1 یا 2 مرتبہ گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات ہیں، جن میں بعض مقامات پر 15 سے 25 ملی لیٹر بارش ہو سکتی ہے. تاہم ملتان، وہاڑی، پاک پتن، حاصل پور، فورٹ عباس کے علاقوں میں 2 سے زیادہ مرتبہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے اور کچھ مقامات پر مجموعی طور پر 50 ملی میٹر سے زائد بارش ہونے کا امکانات ہے. جہاں طوفانی بارشیں متوقع ہیں وہاں وہ جگہ میں آپ کو بتاتا چلوں: جہلم، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، خوشاب، نورپور، تھل، چنیوٹ کے اضلاع اس کے اندر شامل ہیں. یہ شدید بارشیں شہری علاقوں کے نشیبی حصوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا کر سکتی ہیں. مزید فورکاسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ
رابطے میں رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے, اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. مزید اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید زیادہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں.